بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین لا اعتبار الا بالمحصورات القضايا المعتبرة التي يبحث عنها المنطقي ويعتد بها هي المحصورات دون غيرها من باقي الأقسام وهذا ما يحتاج إلى البيان. أما الشخصية فلأن مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها إلى آخر. بحث ہماری قضایا جو لسانی قضایا کے سلسلے میں تھی اور تقسیم کرتے ہوئے حملیہ کو ہم یہاں پہنچے تھے کہ حملیہ موضوع کے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے چار قضیوں کی طرف، شخصیہ، طبیعیہ، محملہ اور محصورہ کی طرف. پھر ہم نے محصورہ کو تقسیم کیا تھا کلیہ اور جزئیہ کی طرف. آج کی بحث کا جو عنوان ہے وہ لا اعتبار الا بالمحصورات ہے، یعنی بیان کرنا چاہتے ہیں آغا کہ جو ہم نے قضیہ حملیہ کی تقسیم بیان کی، چار جو ہم نے قسم بیان کیے، ان میں سے فقط محصورات وہ قضایا ہیں کہ جن کا اعتبار ہے اس منطق میں. علم منطق میں جن قضایا کا اعتبار ہے، جو قضایا منطقی سے وابستہ ہیں، جو قضایا منطقی کے غرض سے مطابقت رکھتے ہیں، وہ محصورات ہیں. پھر وجہ بیان کرتے ہیں آگا کہ کیوں وہ تین نوعیت کے جو قضایا ہیں، شخصیہ، محملہ اور طبیعہ، یہ کیوں نہیں اعتبار رکھتے اور منطقی کا کیوں اس سے غرض وابستہ نہیں ہے. لذا آگا فرماتے ہیں کہ قضایا شخصیہ میں آپ نے دیکھا کہ موضوع جزئی حقیقی مطرح ہے، جبکہ منطق کے جو مسائل ہیں وہ ایک قوانین عامہ کی صورت میں ہیں، شکل میں. منطق جن مسئلوں کو یہاں پر بیان کر رہا ہے وہ منطق کے مسائل تمام کے تمام ایک کلی اور عام قانون ہمیں دے رہے ہیں. جب منطق کے مسائل ایک کلی اور عام قانون پیش کر رہے ہیں تو وہاں پر قضایا شخصیہ سے منطق اصلا متعارض نہیں ہوگا، منطق بحث نہیں کرے گا ان سے. بس لذا آگا فرماتے ہیں کہ ان کی شأنیت نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ ان قضایا میں عمومیت اور کلیت نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں طبیعیہ کیوں اعتبار نہیں رکھتے علم منطق میں، وہ بھی یعنی بے حکم شخصیہ ہے. یعنی جس طرح قضایا شخصی ان کا موضوع جزئی تھا اور اس منطق کے مسائل سے مطابقت نہیں رکھتے یہ قضایا، اسی طرح قضایا طبیعی بھی شخصیہ کے حکم میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس قضایا طبیعیہ میں یعنی حکم ایسا نہیں کہ جس سے ایک عام اور کلی قانون اور ایک دستور کلی بیان کیا جا رہا ہو، ایسا مورد اس میں نہیں ہے، ایسا حکم نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے قضایا طبیعیہ میں دیکھا کہ ہم نے اگر حکم لگایا اس قضیہ طبیعیہ میں اس موضوع پر تو مفہوم بما ہوا مفہوم کے اعتبار سے حکم لگایا، افراد کی طرف، مصادیق کی طرف ہم متوجہ نہیں تھے. ہم نے اس موضوع کو کلی بما ہوا کلی نظر میں رکھا، حاکی نہیں بنایا تھا، مرآت نہیں بنایا تھا. لذا اس اعتبار سے آپ فرماتے ہیں کہ جب حکم مفہوم بما و مفہوم پر جا رہا ہے، کلیت مد نظر نہیں ہے، افراد کی نسبت حکایت نہیں ہے، فقط ایک مفہوم مد نظر ہے، تو یہ بھی اسی حکم شخصیہ میں آ جاتا ہے، قضایا شخصیہ کے حکم میں آ جاتا ہے. لذا ان قضایا میں بھی عمومیت مطرح نہیں ہے کہ منطقی اس سے بحث کرے. اس کی مثال دیجیے ہم نے الانسان النوع، کہ الانسان النوع میں کون سی کلیت ہے، کون سا عمومیت ہے؟ نہیں ہے، ایک مفہوم انسانیت مد نظر ہے، اس مفہوم پر آپ حکم لگا رہے ہیں کہ نو ہے، جہاں پر ایک عمومی قاعدہ، ایک عمومی حکم مد نظر نہیں ہے. لذا اس لیے کہ تمام کے تمام مصادیق اس کے نو نہیں ہے. جب تمام کے تمام مصادیق نو نہیں ہے تو ایک کلی حکم نہیں جا رہا کہ جو ایک مصادیق کو شامل ہوتا ہو. لذا بس یہ بھی قضایا شخصیہ کی طرح. پھر فرماتے ہیں کہ محملہ کیوں نہیں، جیسے میں نے اس دن بھی کہا تھا جب ہم محملہ کی تعریف کر رہے تھے کہ انشاءاللہ یہ بحث آئے گی اور وہ یہاں پر ہے. وہ میں نے وہاں جملہ کہا تھا کہ المحملۃ فی قوۃ الجزئیہ، کہ ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ قضایا محملہ کیا ہے. قضایا محملہ میں درست ہے کہ موضوع حاکی ہوتا ہے، مفہوم بما و مفہوم نہیں ہوتا.
لیکن ایک ایسا حاکی ہوتا ہے کہ جہاں پر مصادیق کی کمیت مد نظر نہیں ہوتی. جب مصادیق کی کمیت مد نظر نہیں ہوتی تو بس عمومیت بھی نظر میں نہیں ہے، محملہ ہے. اور یہ محملہ عمومیت تو کیا فی قوت الجزئیہ، بلکہ یہ جزئیہ کی قوت میں ہے، قدرت میں ہے، طاقت میں ہے. اس محملہ قضیے کی طاقت اور قوت وہی ایک جزئیہ کی قدرت اور طاقت کے برابر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر ہم نے کاملاً توضیح دی تھی کہ محملہ میں الفاظ کل اور جمی اور یا الفاظ بعض اس طرح کے الفاظ بیان نہیں ہوتے کہ جو اس قضیے کے افراد کو مشخص کر رہے ہوں یا کلیہ بیان کر رہے ہوں یا اس قضیے کو جزیہ بیان کر رہے ہوں. نہیں، محملہ یعنی کمیت مد نظر نہیں ہے. ہم نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ کیونکہ ہم نے اس کلی کو مفہوم مد نظر نہیں رکھا، حاکی بنا ہے افراد کی طرف. حکم افراد کے لیے ہے لیکن مقدار بیان نہیں ہوئی. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مقام اس بات میں اہمال ہے. مقام اس بات میں اہمال ہے کہ لفظاً بیان نہیں ہوا کہ کتنے لوگ، کتنے افراد، کتنے مصادیق، لیکن واقع میں نہیں ہو سکتا کہ مقدار نہ ہو. بس قدر متیقن بعض افراد قطعاً مراد ہے، اگرچہ احتمال کل کا بھی ہے، احتمال بعض، دونوں احتمال مراد ہیں، لیکن قدر متیقن یقینی طور پہ جو مقدار علی الاقل مد نظر ہے وہ بعض ہے. اب جب بعض مقدار مد نظر ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ مثلا مثال دیتے ہیں کہ یہاں پر آگے مثال بھی دی ہے کہ رئیس القوم خادم ہوں، یہ قضیہ محملہ ہے. خب رئیس قوم، بہت سارے رئیس قوم ہیں، تمام کے تمام یا بعض. رئیس القوم ہر اس پر اطلاق آ رہا ہے کہ جو رئیس قوم ہے، لیکن یہ قضیہ مشخص نہیں کر رہا کمیت کو. خوب دونوں احتمال موجود ہے، شاید تمام کے تمام رئیس خادم ہیں، شاید نہیں، بعض نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ قضیہ دونوں صورتوں میں اس حکم پر ہے کہ یعنی بعض الرؤساء مثلا خادم القوم میں اس طرح کہ قدر متیقن کتنے افراد مراد ہیں؟ بعض افراد. اور چونکہ دونوں احتمال مراد ہوتے ہیں یہاں پر کہ شاید مراد تمام ہوں، شاید مراد بعض افراد ہوں، تو قدر متیقن جو بعض افراد ہیں اگر ہم نے اس محملہ کو جزئیہ میں بدل دیا اور ہم نے یوں کہا جسے آگا نے یہاں پر تحریر کیا ہے کہ بعض رؤساء لقوم ان کا خادم نہ ہو، کہ بعض رؤساء اپنی قوم کے لیے خادم ہیں، تو یہ جزئیہ کی صورت میں جو یہ محملہ ہم نکال رہے ہیں یہ ایک ایسا قضیہ ہے قدر متیقن اس جزئیہ میں کہ جو دونوں احتمالوں سے سازگار ہے. ہم نے کہا نا کہ محملہ میں دونوں احتمال ہیں کہ شاید تمام کے تمام مراد ہو، شاید بعض مراد ہو. ہم نے کہا قدر متیقن بعض ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہی قدر متیقن جو بعض افراد ہم نے لیے ہیں یہ دونوں احتمال سے مطابقت کرتے ہیں. اگر ان کی مراد بعض افراد ہیں واقع میں تو ہم نے بعض ہی کہا کہ متیقن بھی بعض ہی ہیں، اور اگر واقع میں بھی ان کی بعض مراد ہے تو بعض فقط یہ جزیہ اسی بعض کو شامل ہوگا. اگر اس کی مراد تمام افراد ہیں تو بھی ہم نے جب کہا کہ رئیس القوم کا خادم لقوم کا خادم مثلا، اور ہم نے کہا کہ مراد قدر متیقن بعض ہیں، اگر اس کی مراد کل بھی ہو، تمام افراد مراد بھی ہو واقع میں، تو بھی یہ ہم نے جو کہا کہ بعض افراد قدر متیقن ہیں یہ اس سے منافی نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے ہم نے کہا کہ بعض رؤساء قدر متیقن ہیں لیکن دوسرے بعض، تو یہ قضیہ بعض اس کی نسبت ساکت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بعض ہی مراد ہوں اگر اس کی مراد تمام افراد ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ بعض مراد نہ ہو اگر واقع میں اس کی مراد بعض ہی فقط ہو. تو لذا اگر ہم محملہ کو دیکھتے ہیں کہ محملہ دونوں احتمال مد نظر ہیں، کمیت ظاہراً بیان نہیں ہوئی، تو ہم نے کہا کہ یہ قوت الجزئیہ میں ہے، یعنی یہ قدر متیقن کم سے کم وہی بعض افراد مراد ہیں، اور یہی بعض افراد جو مراد ہیں قدر متیقن اگر ہم نے یہ مراد لی تو یہ دونوں احتمالوں سے سازگار اور مطابقت رکھتا ہے. اگر اس کی مراد تمام کے تمام افراد ہیں تو دوسرے بعض کی ہم نے نفی نہیں کی. ہم نے کہا کہ بعض رؤساء خادم ہیں اور بعض دیگر دوسرے آیا خادم نہیں ہے، نہیں، ہم خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں. اگر اس کی متکلم کی مراد تمام رؤساء ہیں تو وہ بھی مراد ہوں گے، اگر اس کی مراد تمام نہیں ہے تو ہم نے ویسے تمام کو بیان بھی نہیں کیا، قدر متیقن میں بعض بیان کیا. تو لذا آپ فرماتے ہیں کہ محملہ فی قوت الجزئیہ اس اعتبار سے کس کے برابر ہوا؟ محصورہ جزیہ کے. لیکن ایک فرق ہم نے اس دن بیان کیا تھا
محصورہ جزئیہ اور محملہ کے جو جزئیہ کے قوت میں ہے، دونوں میں ایک فرق ضرور ہے. وہ یہ کہ محصورہ جزئیہ میں جب ہم نے کہا کہ بعض اس طرح یعنی بعض بیان کر، ہم نے بعض کو بیان کیا لفظاً بھی، تو وہاں پر دوسرے بعض مراد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے لفظاً بعض کی تصریح کی ہے. میں نے کہا بعض لوگ یہ حکم رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ جب میں نے بعض کی تصریح کی، بعض کی نسبت واضح ایک حکم بیان کیا محصورہ جزیہ میں، تو محصورہ جزیہ میں دوسرے جو بعض ہیں وہ نکل جاتے ہیں، وہ مراد میرے نہیں ہے. بس یہ جو ہم نے بعض بیان کیے محصورہ جزیہ میں، یہ اس دوسرے بعض کی نسبت کس اعتبار سے ہے؟ علمی اعتبار سے، بشرط لا کہ وہ مراد نہیں ہے. بس اگر ہم محملہ میں ہم نے کہا کہ یہ محملہ جزئیہ کے حکم میں ہے، تو یہاں پر یہ بعض جو قدر متعین محملہ میں ہے، یہ ان دوسرے بعض کی نفی نہیں کر رہے، درست ہے؟ یہ ان کی نسبت لا بشرط ہیں کہ وہ اگر مراد ہیں تو ہوں، ہم اس کی نفی نہیں کرتے. اگر مراد نہیں ہے تو بھی ہم نے وہ بیان نہیں کیے، لفظاً بیان نہیں کیے، اور واقع میں بھی ہم نے قدر متعین بعض کو ہی لے لیا. تو یہ تھوڑا سا دقیق جو ہے ان کے درمیان فرق ہے. اب آپ نے دیکھا کہ محملہ فی قوت الجزئیہ، جب محملہ فی قوت الجزئیہ ہے تو ہم پلٹ کے آتے ہیں اپنی بحث میں کہ منطقی سے وابستہ نہیں ہے. منطقی کا ہے کہ جن مسائل سے سروکار ہے منطقی کا، وہ کلی ہیں، وہ ایک قانون کلی دینے والے مسئلے ہیں. بس قضائے محملہ بھی اس سے وابستہ نہیں ہے، غرض منطقی سے سازگار نہیں ہے. بس ثابت ہوا کہ قضایا محصورات ہی مورد اعتبار ہیں ایک منطقی کے لیے. پھر آخر میں ایک مطلب بیان کرتے ہیں آغا، اور اس سے پھر وارد ہوتے ہیں ایک جدید بحث میں. وہ مطلب یہ ہے کہ یہ قضایا جو معتبر ہوئے محصورات، پھر یہ قضایا کہ اگر کمیت کو مد نظر رکھیں ان قضایا میں، کیونکہ ہم نے کہا قضایا محصورات یا کلی ہیں یا جزئی ہیں، کمیت وہاں پر مطرح ہے، بیان ہے، متکلم نے کمیت کو بیان کیا ہے، لذا ان کے محصورات کلیہ اور محصورات جزیہ کو ہم نے دو قسموں کی طرف تقسیم کیا. اب اس کمیت کے ساتھ اگر کیفیت بھی ہو، ایک ہے کم قضیہ، ایک ہے کیف قضیہ. کمیت کو ہم نے بیان کیا کہ محصورہ تقسیم ہوتا ہے کمیت کے اعتبار سے کلیہ اور جزیہ. اگر اس کمیت کے ساتھ کیف بھی ہو، یعنی ایجاب اور سلب، ثبوت اور نفی، اگر مثبت اور منفی اعتبار سے ہم اگر اس محصورہ کو کیفیت کمیت کے ساتھ کیفیت بھی اگر اس کی ہم بیان کریں، تو یہ قضایا محصورات پھر ارتقا پاتے ہیں چار قسموں کی طرف. پھر وہ قضیہ محصورہ موجبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ جزیہ. پھر یہیں سے آگے وارد ہوتے ہیں کلن سور کی بحث میں، سورہ قضیہ کی بحث میں وارد ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو پھر ہم کل ادامہ دیں گے. فرماتے ہیں کہ لا اعتبار الا بالمحصورات، اعتبار نہیں ہے مگر محصورات کے ساتھ، محصورات کے ذریعے. یعنی اعتبار اگر ہے منطق میں تو قضایا محصورہ سے ہے، اور انہی کو یہ اعتبار حاصل ہے. لا القضایا المعتبرۃ التي يبحث عنها المنطقی، وہ قضایا کہ جو معتبر ہیں اور منطقی ان قضایا سے بحث کرتا ہے. وَيَعْتَدُّ بِهَا، اور انہی قضایا کو اعتبار دیتا ہے اور اعتنا کرتا ہے ان قضایا کی طرف. ہی المحصورات دون غیرها، یہ محصورات ہیں اور محصورات کا غیر نہیں ہے. من باقی الاقسام، جو اور دوسرے قسم ہیں وہ مراد نہیں ہے. وَهَذَا مَا يَحْتَاجُ إِلَى الْبَيَانِ، یہ مطلب کچھ توضیح اور بیان کا محتاج ہے کہ کیوں محصورات مورد اعتبار ہے منطق میں اور باقی قضایا مورد اعتبار نہیں ہے. اس بیان کے لیے فرماتے ہیں کہ اما شخصیت فلأن مسائل المنطق قوانین عامۃ، فرماتے ہیں کہ شخصیہ، قضایا شخصیہ کیوں مورد اعتبار نہیں ہے؟ اس لیے کہ منطق کے مسائل قوانین عام ہیں، کلی اور عام نوعیت کے قانون ہیں منطق کے جو مسائل ہیں. فلا شأن لها فی القضایا الشخصیہ، بس ان قوانین عامہ کی شأنیت نہیں ہے ان قضایا میں کہ جو شخصیہ ہیں. اس طرح کے قوانین عامہ حیثیت نہیں رکھتے ان قضایا شخصیہ میں کہ التی لا عموم فیہا،
وہ قضایا شخصیہ کہ جن میں عموم نہیں ہے. اما طبیعیہ تو لیکن طبیعیہ کیوں؟ فہیہ بحکم شخصیہ، یہ بھی شخصیہ کے ہی حکم میں ہے. کیوں؟ لأن الحکم فیہا لیس فیہ تقنین قاعدۃ عامۃ، کہ اس میں جو حکم لگایا جاتا ہے محمول کے ذریعے موضوع پر، اس حکم میں ایک قاعدے کلی کو قانوناً بیان کرنا نہیں ہوتا. تقنین یعنی قانون بنانا، ایک کلی قاعدے کو قانونی حیثیت نہیں دی جا رہی ہوتی، اس میں ایک کلی قاعدہ نہیں بنایا جا رہا ہوتا قانونی اعتبار سے ان قضایا میں. کس میں؟ قضایا طبیعیہ. وإنما الحکم کما قلنا، حکم جیسا کہ ہم نے کہا علی نفس المفہوم بما ہوا من غیر ان یکون له مساس لافراد، کہ حکم فقط مفہوم پر ہے اس اعتبار سے کہ بما ہوا فقط مفہوم ہے اور کچھ مد نظر نہیں ہے، بغیر اس کے کہ اس مفہوم کو مساس حاصل ہو اس کے مصادیق اور افراد کی ذریعے. مساس یعنی کیا؟ یعنی اصلا وہ مفہوم اپنے افراد کی نسبت حاکی نہیں ہے، اصلا یہ مفہوم ٹچ نہیں کرتا اپنے مصادیق اور افراد کی طرف، مساس نہیں ہے اس کو. وہ بہذا الاعتبار کالمعنی الشخصی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو اعتبار ہم نے رکھا کہ حکم نفس مفہوم بما ہوا مفہوم پر ہے، یہ کالمعنی الشخصی لا عموم فی، یہ ایک معنی شخصی ہے، ایک شخصی اور جزئی معنی ہے کہ جس میں عمومیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن الانسان فی مثال الانسان نوع لا عموم فیہ، اس لیے کہ انسان کے جو موضوع ہے اس مثال میں، جو قضیہ طبیعیہ کی ہے مثال الانسان نوع میں، موضوع انسان لا عموم فیہ، اس میں عمومیت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مراد مفہوم بما ہوا مفہوم ہے، لأن کلا من افرادہ لیس بنوع، اس لیے کہ اس کے تمام مصادیق نوعیت نہیں رکھتے، حکم نوعیت نہیں رکھتے، نوع نہیں ہے، بس لذا مفہوم نوع ہے، اور مفہوم ایک شخصی اور جزئی چیز ہے. یعنی یہاں پر گرچہ ہم نے الانسان نوع میں موضوع کلی تصور کیا ہے، لیکن ایک ایسا کلی تصور کیا ہے کہ جو بما ہوا کلی ہے، جس کو راہ نہیں ہے اپنے افراد اور مصادیق کی نسبت. ہم نے کہا کہ اس کے لیے مساس نہیں ہے، راہ نہیں ہے اپنے افراد اور مصادیق کی نسبت، بس مفہوم ما ہوا مفہوم مراد لیا. گرچہ یہ جزئی نہیں ہے، ایک کلی ہے، لیکن کیونکہ کلی بما ہوا کلی ہے، بس یہ بھی حکم جزئی یعنی شخصی میں ہے، ایک قضیہ شخصی کے حکم میں ہے. وہ اما المحملہ، لیکن محملہ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ فہی فی قوت الجزئیہ، محملہ جزئیہ کی قوت میں ہے. وذالک، کیوں محملہ جزئیہ کی قوت میں ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ لأن الحکم فیہا یجوز ان یرجع الی جمیع الافراد و یجوز ان یرجع الی بعضها دون البعض الاخر. یہ دونوں احتمال موجود ہیں یہاں پر کہ حکم اس محملہ میں ممکن ہے. یجوز یعنی ممکن، منطق اور فلسفے اور ان چیزوں میں جب بھی جاز یجوز و مادہ استعمال ہو تو معنی ممکن کی ہوتی ہے، نہ اس جواز فقہی کی. فرماتے ہیں کہ حکم اس میں ممکن ہے کہ رجوع کرے کس کی طرف؟ تمام افراد کی طرف. یعنی ممکن ہے کہ متکلم کی مراد کلی ہو، تمام مصادیق مراد ہوں. وَيَجُوزُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى بَعْضِهَا، اور ممکن ہے کہ اس کی مراد بعض افراد مراد ہوں، دون البعض الآخر، نہ دوسرے بعض افراد مراد لیے اس نے. کما تقول، جیسے کہ آپ کے فرماتے ہیں رئیس القوم خادمہم، کہ قوم کا جو رئیس ہے وہ ان کا خادم ہے. تو اب یہ قضیہ محملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کمیت اس میں بیان نہیں ہوئی. فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ كَمِّيَّةُ الْأَفْرَادِ، إِذَا لَمْ يُبَيِّن مجهول پڑھیں یا لم یبین کریں تو ضمیر جائے گی متکلم کی طرف، لم یبین کریں گے تو مجهول اور پھر کمیت اس کی نائب فاعل. یعنی یہ جو قضیہ ہے جب بیان نہیں کیا گیا اس قضیے میں افراد اور مصادیق کی کمیت کو، تو یہاں پر دو احتمال ہو جائیں گے. فَإِنَّكَ تَحْتَمِلُ أَنَّ كُلَّ رَئِيسِ قَوْمٍ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ كَخَادِمٍ لِقَوْمِهِ. ایک احتمال یہ ہے کہ آپ ممکن ہے کہ احتمال دیں اس بات کا کہ ہر رئیس قوم ضروری ہے کہ وہ اپنے قوم کے لیے خادم بنے. یعنی آپ یہ احتمال بھی دیں گے کہ اس جملے سے مراد ممکن ہے کہ ہر رئیس خادم قوم ہو. وَرُبَمَا كَانَ هَذَا الْحُكْمُ مِنَ الْقَائِلِ
غیر عام لکل من یصدق علیہ رئیس قوم، اور چہ بسا یعنی کبھی کبھی یہ حکم قائل سے، اس متکلم سے، غیر عام شامل نہیں ہے، عمومیت نہیں رکھتا ہر اس آدمی کو، ہر اس شخص کو کہ جس پر رئیس و قوم کا لفظ صدق کرتا ہو. یہ بھی احتمال موجود ہے کہ چہ بسا ایسے ہوتا ہے کہ قائل جب یہ جاری کرتا ہے کلام، یہ جملہ جاری کرتا ہے، تو اس کی مراد کیا ہے؟ اس کی ناحیت سے یہ جملہ فقط بعض ان افراد کو شامل ہے جن پر رئیس قوم کا کلمہ اطلاق آتا ہے، نہ ہر رئیس قوم کو. فقط یکون رئیس مستغنی عن قومی، کیونکہ چہ بسا ایک رئیس ہو کہ جو بے نیاز ہو اپنی قوم سے. اذ لا تکون قوتہ مستمدۃ منہم، اس لیے کہ اس کی قوت مستمد نہیں ہے، طلب نہیں کر رہی استمداد کو، کس سے؟ اپنی قوم سے. بس یہ چہ بسا اس طرح ایک مورد مد نظر ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْن، چونکہ مہملہ ہے، کمیت بیان نہیں ہوئی، دونوں احتمال موجود ہیں کہ شاید تمام رؤساء مراد ہوں، شاید اس قائل سے یہ جملہ فقط بعض رؤساء کے لیے صادر ہوا ہو. دونوں چیزیں مراد ہیں، دونوں احتمال مراد ہیں. عَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْن يَصْدُقُ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ لِقَوْمِهِمْ كَخَادِمٍ لَهُمْ، صادق آتا ہے ان دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے متکلم کی مراد تمام رؤساء ہوں، چاہے متکلم کی مراد واقع، چونکہ ظاہر تو مراد مشخص نہیں ہے، بات ہو رہی ہے مقام ثبوت کی. چونکہ ہم نے کہا تھا نا کہ مقام اس بات میں تو کمیت مراد نہیں بیان کی گئی، لیکن مقام ثبوت میں نہیں ہو سکتا کہ یہ افراد مراد نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ یہ موضوع حاکی ہے افراد کی طرف، حکم فرد کے لیے بیان کیا جا رہا ہے، نہ مفہوم کے لیے. بس واقع میں قطعاً فرد مراد ہے. کتنے مراد ہیں ظاہر میں بیان نہیں کیا گیا. واقع میں کتنے مراد ہیں؟ دونوں احتمال ہیں، شاید تمام افراد مراد ہوں، شاید بعض مراد ہوں، لیکن قدر متیقن بعض ہیں ہی، بعض قدر متیقن ہیں. لذا اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہ قدر متیقن جو ہم نے بعض افراد مراد لیے ہیں، یہ دونوں احتمال کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. وَعَلَى كِلَا التَّقْدِيرَيْنِ يَصْدُقُ، دونوں صورتوں میں صادق آتا ہے یہ جملہ بَعْضُ الرُّؤَسَاءِ لِقَوْمِهِمْ كَخَادِمٍ لَهُمْ، کہ بعض رؤساء اپنی قوم کے لیے ان کے لیے خادم کی طرح ہے. یہ جملہ جزئیہ کا، اسی محملہ سے ہم نے قدر متیقن یہ جزئیہ لیا. خوب، یہ جزئیہ ہم نے کہا دونوں احتمالوں کو صادق ہے، دونوں کے ساتھ سازگار ہے، کسی کو نفی نہیں کر رہا. کیوں؟ لِأَنَّ الْحُكْمَ إِذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ لِلْكُلِّ، کیونکہ اگر حکم واقع میں کل کے لیے ہو، تمام کے لیے ہو، فَإِنَّ الْبَعْضَ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ قَطْعًا، تو ان میں سے بعض کے لیے تو یہ حکم یقینی ہے، کیونکہ ہم نے بعض الرؤساء کہا. اما البعض الآخر فهو مسکوت عنہ، لیکن وہ جو دوسرے بعض ہیں ان کی نسبت یہ بعض الرؤساء لقومهم كخادم لهم، یہ جملہ ان کی نسبت ساکت، یہ جملہ ان کو رد نہیں کر رہا، ان کی نفی نہیں کر رہا. کہ بس ہم نے جب کہا کہ بعض رؤساء خادم ہیں اور قدر متیقن یہ بعض ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی نفی کر رہے ہیں. نہیں، ہم دوسرے بعض سے خاموش ہیں، آیا وہ مراد ہے نہیں ہے، یہ اس کو بیان نہیں کر رہا. بس اگر وہ بھی مراد ہیں، بسم اللہ مراد ہیں، اگر وہ مراد نہیں ہے تو حد اقل یہ بعض تو ہیں ہی. تو لذا آپ فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں یہ جملہ جزئیہ کا جو ہم نے اس محملہ سے استخراج کیا قدر متیقن کے عنوان سے، دونوں کو ساتھ جائے. وَإِذَا كَانَ فِي الْوَاقِعِ لِلْبَعْضِ، اگر واقع میں بعض ہے فقط حکم علی البعض، تو پھر حکم ہی بعض کے لیے کیا گیا قدر متیقن کے عنوان سے. خوب، اذن نتیجہ الجزئیۃ صادقۃ علی کلا التقدیرین قطعا، یعنی محملہ کہ جس کے لیے ہم نے کہا کہ کلیت کا احتمال بھی ہے واقع میں، جزئیت کا احتمال بھی واقع میں ہے، لیکن ان دونوں صورتوں پر یقیناً جزئیہ صادق ہے. اگر واقع میں کلیہ مراد ہے تو بھی جزئیہ صادق ہے اس محملہ سے، اگر واقع میں جزئیہ ہے تو ویسے ہی ہم قدر متیقن جزئیہ ہی لے رہے ہیں. تو لذا آگا فرماتے ہیں کہ جزئیہ صادقۃ علی کلا التقدیر ہے، دونوں صورتوں میں صادق ہے. ولا نعنی بالجزئیت الا ما حکم فیہا علی بعض الافراد من دون نظر الی البعض الباقی بنفی ولا اثبات. فرماتے ہیں کہ جزئیہ سے ہماری مراد یہاں پر نہیں ہے مگر وہ چیز، یعنی ہم نے جو کہا کہ یہ محملہ جزئیہ کی قوت میں ہے، تو جزئیہ سے ہماری مراد نہیں ہے مگر وہ معنی، وہ چیز کہ جس میں حکم کیا جا رہا ہوتا ہے بعض افراد پر
جسے ہم نے بعض الرؤساء کہا من دون نظر، لیکن نظر نہیں ہوتی ان دوسرے بعض کی نسبت، بے نفی ولا اثبات، نہ ان بعض کی نسبت نظر ہوتی ہے اس حکم کی نفی کے حوالے سے نہ اس بات کے حوالے سے. یعنی ہم نے جب کہا کہ آغا یہ رئیس القوم کا خادم لہم، تو پھر ہم نے کہا کہ یہ قوت جزیہ میں ہے. یعنی کیا قوت جزیہ میں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ بعض رؤساء خادم ہیں. تو پھر آپ سوال کریں گے پھر وہ بعض دیگر جو ہیں، وہ دوسرے جو بعض ہیں، وہ ہم کہیں گے کہ آغا ان بعض کی نسبت نہ ہم حکم لگا رہے ہیں اس بات کا، نہ حکم لگا رہے ہیں نفی کا. جب ہم یہ نظر رکھتے ہیں تو یہ جزیہ دونوں کو صادق آتا ہے. اگر واقع میں اس تمام کے تمام مراد ہیں تو بھی جزیہ ان کو شامل ہے، چونکہ ہم نے تمام کی نفی نہیں کی تھی بعض کی. اگر خارج میں واقع میں وہ بعض مراد ہی نہیں ہے تو بھی ہم نے ان بعض کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا تھا، تو بھی یہ بعض فقط ان بعض کو ہی شامل ہو جائیں گے. تو لذا آقا فرماتے ہیں کہ یہ جزیہ دونوں تقدیروں پر اس معنی میں صادق آ رہا ہے. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ بَعْضُ الْإِنسَانِ حَيْوَانٌ فَهِيَ صَادِقَةٌ، مثلا جب آپ نے کہا کہ بعض انسان حیوان ہیں تو یہ قضیہ صادق ہے. لِأَنَّهَا سَاكِتَةٌ عَنِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، اس لیے کہ یہ ان بعض جو دوسرے انسان ہیں ان کی نسبت قضیہ کیا ہے؟ ساکت ہے. فَلَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْحُكْمَ لَا يَعُمُّهُ، یہ قضیہ اس بات پر دلالت نہیں کر رہا کہ حکم ان دوسرے بعض کو شامل نہیں ہے، اس پر دلالت نہیں کر رہا. تو پھر کیا شامل ہے؟ اس پر بھی دلالت نہیں کر رہا کہ یہ شامل ہے ان بعض کو، اس پر دلالت، یہ شامل نہیں ہے اس پر بھی دلالت نہیں کر رہا. بس کس پر دلالت کر رہا ہے؟ یہ ساکت ہے ان کی نسبت، یہ ان کی نسبت ساکت ہے. ولا شک ان بعض الانسان حیوان، اس میں شک نہیں ہے کہ بعض انسان حیوان ہیں. وَإِنْ كَانَ الْبَعْضُ الْبَاقِي فِي الْوَاقِعِ أَيْضًا حَيْوَانًا، گرچہ وہ جو دوسرے بعض ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ حیوان ہیں. وَلَكِنَّهُ مَسْقُوطٌ عَنْهُ فِي الْقَضِيَّةِ، لیکن ان بعض کے بارے میں سکوت کیا گیا ہے قضیے میں، نہ ان کے بارے میں حکم اس بات کا ہے نہ نفی کا. بس اس اعتبار سے یہ جو قضیہ جزیہ بیان ہوا یہ ان دونوں کو شامل ہوتا ہے، جہاں پر تمام افراد مراد ہو، جہاں پر بس یہ جو ہمارا معنی نفی جس میں ہم بحث کر رہے ہیں محملہ، یہ بھی ایسے ہی ہے. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ محملہ فی قوت الجزیہ. ہاں فرق اس کا اس محصورہ جزیہ سے کیا ہوا کہ محصورہ جزیہ میں ہم تصریح اور وضاحت کرتے ہیں فقط بعض کو، اور وہ دوسرے بعض مراد نہیں ہوتے، یعنی ہم رد کرتے ہیں ان کو حکم کے اعتبار سے، ہم وہ حکم ان کے لیے ثابت نہیں کرتے. نتیجے میں ان دوسرے بعض کی نسبت محصورہ جزیہ میں حکم بے شرط لا ہوتا ہے کہ وہ مراد نہیں ہے. لیکن محملہ میں جو جزیہ مراد ہے اس میں ان دوسرے بعض کی نسبت لا بے شرط مراد ہوتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ہم ان کی نسبت حکم کو بیان ہی نہیں کر رہے، قضیہ ان کی نسبت ساکت ہے. اگر متکلم کی مراد وہ بعض واقع میں ہے اور واقع میں بھی وہ مراد ہوں تو بسم اللہ، اگر مراد نہ ہو تو ہم نے ان کو بیان ہی نہیں کیا. اب جب آقا فرماتے ہیں کہ محملہ قوت جزیہ میں ہے تو بس یہ ملاک واضح کر دیتا ہے کہ مسائل منطق سے اس کا وابستگی ان قضایا کی نہیں ہے، غرض منطقی سے مطابقت نہیں رکھتے. پھر واپس آتے ہیں پیچھے اس محصورات کی طرف کہ پس معتبر کیا ہے ہمارے لیے؟ قضایا محصورات ہیں. اب یہاں سے وارد ہوتے ہیں ایک جدید بحث میں کہ جب محصورات کو ہم نے کلیہ اور جزیہ کی طرف تقسیم کیا تو وہاں پر ان محصورات کے لیے کمیت حاصل ہوئی. اب اس کمیت کے ساتھ اگر کیفیت کو پلس کیا جائے، یعنی ایجاب اور سلب کو پلس کیا جائے جو کیف قضیہ ہے، تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ پھر قضیے محصورات تبدیل ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے 4 قسموں کی طرف. فرماتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَتِ الْقَضَايَا الْمُعْتَبَرَةُ هِيَ الْمَحْصُورَاتِ خاصةً، کہ قضایا کہ جو معتبر ہیں علم منطق میں، کہ جو محصورات ہیں بالخصوص، یعنی یہ قضایا جو کہ معتبر ہیں، ہی المحصورات، یہ کیا ہیں؟ فقط محصورات ہیں بالخصوص. سواء كانت کلیتاً او جزیتاً، اب وہ چاہے کلی ہو چاہے جزئی ہو، جو ہم نے 2 قسمیں بیان کی ان دونوں قسموں کے ساتھ مد نظر ہیں. فَإِذَا رُوعِيَ مَعَ كَمِ الْقَضِيَّةِ كَيْفُهَا، اگر اس قضیے کی کمیت کے ساتھ، کیونکہ قضیہ محصورہ کا کلی اور جزئی ہونا اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں قضیے کی کمیت سے، اس کو ہم کم قضیہ کہتے ہیں. اب اگر اسی قضیے کی کمیت کے ساتھ رعایت کی جائے کیفہا، اسی قضیے کے کیف کو یعنی ایجاب و سلب کو، تو ارتقت القضایا المعتبرۃ الی 4،
تو قضایات الارتقا پاتے ہیں کہاں؟ 4 قسموں کی طرف. یہاں پر حاشیہ دیکھیں آپ کم قضیہ پر کہ جو خود مصنف یعنی بر المظفر کی طرف سے ہے کہ اس میں بر المظفر اس کمیت کو تھوڑی وضاحت دیتے ہیں کہ یہ کم قضیہ کیا ہے. فرماتے ہیں کہ کلیت القضیت و جزیتها. کم قضیہ کا مطلب کیا ہے؟ قضیے کی کا کلی اور جزئی ہونا. یسمى کم القضیہ کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کم قضیہ کہتے ہیں. بے تشدید المیم ماخوذۃ من کم الاستفہامیہ کہ یہ کم القضیہ کس سے اخذ کیا گیا ہے؟ کم استفہامیہ سے. التی یسأل بها عن المقدار کہ جس کے ذریعے مقدار کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے. والمصدر کمیت بے تشدید المیم اور مصدر جعلی اور اعتباری کہ جو اس کم سے بنایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کمیت ہے. تو لذا آگے بھی یہ جب کم کا لفظ استعمال ہو کم القضیہ تو مراد یہی کلیت اور جزئیت ہے. اب آپ فرماتے ہیں کہ جب اس کے ساتھ رعایت کی جائے کیف کی تو ارتقت القضایا المعتبرۃ الی 4 انواع. پھر وہ قضایا معتبرہ جو کہ محظورات ہیں وہ ارتقا پاتے ہیں، ترقی پاتے ہیں 4 انواع اور اقسام کی طرف. الموجبۃ الکلیہ، السالبۃ الکلیہ، الموجبۃ الجزئیہ، السالبۃ الجزئیہ. صلی اللہ علیہ رسول کریم.